گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ معزز و مقدر حضرات، استاذ اعظام اور نوجوان دوستو، میری سعادت و خوشبختی ہے کہ اس مبارک روح پرور مجلس میں محفوظ ضمیر کے اظہار کا موقع ملا۔ آج میرا روح سخن اس طبقے کی طرف ہوگا جو ملت کا درکتا ہوا دل، دست و بازو ہے، مسلمانوں کی شان و آبرو ہے، اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طبقے کو یہ جذباتی ولولہ انگیز پیغام دیا تھا کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم جمع پیدا۔ نوجوان ملت ایک مفکر کا قول ہے کہ کسی بھی قوم میں نوجوانوں کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسان کے جسم میں دست و بازو کی ہے۔ اگر بازو نہ ہو یا اپاہج ہو جائے تو پورا جسم مع جملہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے ضائع عقارت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جس قوم و ملت کے نوجوان پست حوصلہ، بزدل بد کردار اور بے عمل ہو جاتے ہیں، ان کی شان و شوکت خاک میں مل جاتی ہے، ان کی عظمت و استقامت کو گہن لگ جاتا ہے، ان کی عزت وقار ذلت و رسوائی سے تبدیلی ہو جاتی ہے، بلکہ کہنا زیادہ انصاف کی بات ہوگی کہ وہ قوم اپاہج اور مفلوج معطل ہو جاتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ایک مشاہداتی سچائی ہے، تجرباتی صداقت ہے، سارے مناظر بے نقاب ہے، ساری حقیقتیں منکشف ہے، دیکھنے کے لیے چشمہ بصیرت کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے عقل سلیم کی حاجت ہے، احساس کے لیے قلب منیب درکار ہے۔ آج ملت اسلامیہ حالات کی جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، مسائل و خردار کی جن وادیوں میں الجھی ہوئی ہے، مسائل و خدشات کی جن خردار میں غوطے کھا رہی ہے، روز بروز نئے مسائل سے ابھر رہے ہیں، لاتعداد کمزوریاں وجود پکڑ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کے پیش نظر امت کو یہ وقت دیکھنا پڑا؟ تو یاد رکھو امت مسلمہ کے جیالو، ان اسباب میں ایک اہم بنیادی اس طبقے کی بگاڑ و فساد ہے جو آج میرا مخاطب حقیقی ہے۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ اس چھوٹی سی نشست میں کیا کیا گناؤں، کیا کیا شمار کروں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی منزل کشی کروں، یا پھر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیرانہ پیش قدمی کی تصویر کشی کروں، یا فاتح قبلہ ابو سراؤد ایوبی کے حالات کو موضوع سخن بناؤں۔ تو یاد رکھو امت مسلمہ کے جوانوں، ان مثالی نوجوانوں کی زندگیاں ہمارے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب ہم آئینہ لے کر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اپنا جائزہ لیتے ہیں تو حال بڑا اختلاف پاتے ہیں، اپنے اور ان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق محسوس کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کنبے اور قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ہمیں ان سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرائے، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار۔ نوجوان ملت ذرا غور تو کریں، سرزمین یہیں پر جو ہمارا وطن ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں بستے ہیں، اگر اس مقدس دھرتی پر بھی اسلام کا آواز بلند ہوا، ہلالی پرچم لہرایا گیا، وہ بھی ایک مثالی نوجوان کا کارنامہ تھا جس کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی۔ حاضرین جلسہ آپ اپنے معاشرے پر سرسری نظر تو ڈالیں، ہمارے آج کے 18-20 سال کے نوجوانوں کی کیا حالت ہے، کس طرح اپنا قیمتی وقت لہو لہو کھیل کود فلمی آوارگی اور اقبازی میں گزار رہا ہے۔ مگر قربان جائے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جس نے صرف 18 سال کی عمر پر ہندوستان پر 10,000 لشکر کے ساتھ فوج کشی کی، جس کا مقصد اس قافلے کی رہائی تھی، جسے راجہ دہر کی فوجوں نے قید کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کو لے کر سندھ کے ساحل پر اترے، اور جب معرکہ لڑائی شروع ہوئی تو یکے بعد دیگر تمام میدانوں کو فتح کرتے چلے گئے۔ اسلام کی اس عظیم فرزند نے اپنی حکمت عملی، بدور اندیشی اور شجاعت و بہادری سے نہ صرف راجہ دہر کو شکست باز دی بلکہ 70 چھوٹے بڑے راجوں اور گورنوں کو ختم کر کے راہ کر دیا، اور سرزمین ہند پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ دلوں میں ایمان و یقین کی کنلیں روشن کر دی۔ ہند سے آواز دی جب دختر اسلام نے، ہند سے آواز دی جب دختر اسلام نے، قوم کے ناموس اور عظمت اسلام نے، اتنا سننا ہی تھا فوراً رہ روے منزل ہوا، دم زدن میں تیرا خیمہ سندھ کا ساحل ہوا، اور کوئی تو نہیں تھا ابن قاسم ہی تو تھا، اور کوئی تو نہیں تھا ابن قاسم ہی تو تھا، توڑنے والا کئی قصر مظالم ہی تو تھا۔
افسوس افسوس یہی نوجوان پہلے منصبہ گیری و تیغ زنی کا دل ڈالا تھا، آج اچھے سلون میں کمال حاصل کر رہا ہے۔ پہلے شاہ سواری نظام بازی کا دیوانہ تھا، آج دوڑ میں مقابلے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پہلے مرتیلے راستوں اور خوفناک جگہوں کو اپنے قدموں سے روکتا تھا، اب تفریح گاؤں اور پارکوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ پہلے سوختہ چٹانوں اور وحشتناک گھاٹیوں میں سو جاتا تھا، اب نرم گرم بستروں، گدوں، قالینی مخملی لحافوں کا متلاشی ہو گیا ہے۔ پہلے دو تلواروں کی تصادم اس کی روح و دل کو سرور بخشتی تھی، اب نرم و نازک ہونٹوں کی تبسم سے اس کی جان میں آفریں آتی۔ افسوس افسوس جو نوجوان پہلے تیروں تلواروں اور خنجروں سے کھیلتا تھا، اب وہ زلفوں سے کھیلنے کا عادی ہو چکا ہے۔ پہلے جو مجاہد سپہ سالار بننے کی آرزو رکھتا تھا، آج وہ فلمی ہیرو اور کرکٹ کھلاڑی بننے میں تڑپ رہا ہے۔ حاضر جلسہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قوم کا ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، شانہ اکھڑ گیا، تو یہ قوم کس طرح کسی سے مقابلہ کرے گی؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ بوڑھے جو خود کو سنبھال نہیں سکتے وہ میدان میں اتریں گے؟ کیا وہ عورتیں جن کی نرم و نازک کلیاں چوڑیوں کا پاٹ میں نہیں اٹھا سکتی، کیا وہ ہتھیار اٹھائیں گی؟ کیا وہ بچے جن کو زمین پر صحیح ڈھنگ سے چلنا نہیں آتا، کیا وہ شاہ سواری کریں گے؟ جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ بے عزت و بے رفت ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ماحول کو منظر کشی کرتے ہوئے یوں کہا تھا: اطابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اطابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یاد رکھو امت مسلمہ کے نوجوانوں، کب تک ذلت و پستی کی کھائی میں پڑے رہو گے؟ آسمانوں کی بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے، بے فکری اور لاپرواہی کی نیند میں کب تک محمود رہو گے؟ امت کا بہتا لہو تمہیں پکار رہا ہے، اسلام کا پرچم تمہیں آواز دے رہا ہے، قوم مسلم کی مٹی ہوئی شان و شوکت تمہیں دعوت و عمل دے رہی ہے کہ تھی کبھی تیری روانی موج دریا کی طرح، کہ تھی کبھی تیری روانی موج دریا کی طرح، آج وہ چشمہ ہے جس میں نام کو پانی نہیں۔ کیسے کیسے تھے بہادر قوم میں اسلام کی، کیسے کیسے تھے بہادر قوم میں اسلام کی، جن کا تاریخ جہاں میں آج تک ثانی نہیں۔ میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جاگ اٹھ سجدے میں گر کر پھر دعائیں مانگ تو، کہ جاگ اٹھ سجدے میں گر کر پھر دعائیں مانگ تو، بات تیری اللہ نے کون سی مانی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔